انڈیا میں ایک وہ اسور ہے جس کے کوئی ڈھیر سارے سر ہوتے ہیں جس کو ہر سال جلایا جاتا ہے. کیا نام ہے ساحل اس کا؟ راون. رائٹ. اگر میں محمد کو راون سے بھی کمپیئر کروں نا تو راون, میرا مطلب ہے راون خدا بن جائے گا محمد کے سامنے. تو پرابلم یہ ہے کہ اتنا نیچ قسم کا شخص ہو ہی نہیں سکتا. لہذا آئی بلیو کہ اللہ جو تھا محمد کا, اٹ واز اے ڈیول, ایک بہت بڑا شیطان تھا جو کہ محمد کو باتیں آگے بتاتا تھا. دیٹس مائی بلیف. جے ہند, آداب, سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں, سیٹنگ پہ کلک کر لے, جنرل سیٹنگ میں جائیں, تھوڑا سا نیچے آئیں, لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا, اس کو چینج کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. بابر حیات صاحب کہہ رہے تھے وہ تھوڑا علم رکھتے ہیں, دیکھتے وہ اسلام کا دفاع کر پاتے یا نہیں کر پاتے. حضرت بابر حیات والسلام کو لائیں سر. جی, سب سے پہلے فٹافٹ تاکہ ٹائم ویسٹ نہیں ہو, آیت الکرسی یا کوئی سورہ سنا دے. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. واللہ ماشاء واللہ اللہ. حبیبی. رکھیے بیسٹ پوائنٹ رکھیے آپ کا اسلام کے لیے. اچھا, میرا پہلا ہی کوشچن ہے آپ لوگوں سے, وائی یو پیپل لیفٹ اسلام؟ بابر بھائی کب سے چینل دیکھ رہے ہیں؟ ایسے ہی یوٹیوب پہ اسکرول کر رہا تھا تو آپ کی چینل آ گئی. بھائی میرا چیلنج ہے کہ اسلام کی کوئی ایک بھی کل سیدھی نہیں ہے, ایک بھی کل سیدھی نہیں. ابھی کچھ نام ہے اس کا, ایڈم سیکر. یہ کچھ بات کر رہا تھا بقول ایڈم سیکر, اٹ ہیز ٹو بی لیونگ آرگنزم ٹو کریٹ اے لیونگ آرگنزم, بٹ اٹس رانگ. اوکے سر, ثابت کریں سر. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جیسے آپ لوگ کہتے ہو کہ یونیورس جو بگ بینگ ہو گیا اس کے بعد کچھ کس نے کہا میں بگ بینگ کو مانتا ہوں؟ Who told you that I agree with Big Bang? Big Bang is just a theory. It's just a theory. It was not proven. According to you, it is not proven. Bhai, nobody knows. It is not proven. Science نے کبھی آپ کو آنسر نہیں دیا اس چیز کے بارے میں. اس نے آپ کو تھیوریز دی ہیں. These are called theories. پھر آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہو کہ جو چیز انسان کی سمجھ میں نہ آئے let it cannot be true؟ میں نے کب کہا کہ جو چیز انسان کے سمجھ میں آئے it cannot be true? When did I ever give this statement? مجھے ایک جگہ دکھا دیں جہاں میں نے کبھی اسٹیٹمنٹ دی ہو. How can you prove that it needs a living organism to create a living organism? Because everyone جو کہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ لیونگ آرگنزم سے ہی پیدا ہوا ہے. بتائیے آپ مجھے ثابت کر دیں کہ نان لیونگ آرگنزم سے کبھی کوئی چیز پیدا ہوئی ہے, دے دیں. کبھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے نان لیونگ آرگنزم سے؟ یونی سیلولر آرگنزمز ہوتے ہیں تو وہ لیونگ ہوتے ہیں. ایوری سیل از اے لیونگ سیل. سیلولر بھی تو ہاں, دے آر لیونگ آرگنزمز. According to you people, جب سے یونیورس بنی ہے تب سے لیونگ آرگنزمز ایسے ہی آئے ہیں, just by مطلب just they are living since the universe has been into existence. ایک سیکنڈ, کہنا کیا چاہتے ہو بھائی, کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگ اس بات کو مانتے ہو جب سے یونیورس بنی ہے تب سے لیونگ آرگنزمز ہیں؟ یس اور نو؟ بالکل ہیں, یس ہیں. How can you prove that? I cannot, because there is no evidence of otherwise. You cannot prove that. ہاں, یہ ایکچولی بہت زبردست اسٹیٹمنٹ دیا ایڈم صاحب نے کہ اگر ویسا نہیں ہے تو ثابت کر دے. اچھا, جب ہم لوگ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ثابت کر دو, you simply say we don't know. What kind of answer is that? Exactly, because I don't know. اگر آپ جانتے تو آپ ثابت کرتے. جس چیز کو میں نہیں جانتا اس چیز کو میں کیسے جان سکتا ہوں؟ کیا کروں؟ نہیں میں جانتا ہوں, جھوٹ بولوں؟ ارے چلا مت بھائی, میں چلاتا نہیں, بکواس نہ کری دوبارہ, ایسی میں چپیڑ مار کے منہ توڑ دوں گا تیرا. بکواس نہیں کرنا, تمیز سے بات کرنی. دیکھو بابر صاحب آپ سنو بابر صاحب, آپ فرسٹ ٹائم جڑے ہیں, آپ کو شاید کچھ رولس اینڈ ریگولیشن نہیں پتا ہے. آپ سے جب اچھے سے بات کی جا رہی ہے نا تو مہربانی کر کے اچھے سے بات کریں, ریفرنس کے ساتھ بات کریں پلیز. ابھی جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیں آپ. ہمارا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات 6 دن میں بنائی, ٹھیک ہے,
اوکے تو آپ کس خدا کو مانتے ہو پہلے یہ بتاؤ تاکہ مجھے آپ کا سمجھ قرآن آئے کہتا ہے کہ کائنات 8 دنوں میں بنائی. 6 دنوں میں بنائی. اگر میں ثابت کر دوں کہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات 8 دنوں میں بنائی تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گے؟ نہیں, اس بات پہ کون اسلام چھوڑتا ہے؟ تو پھر 6 دن کے اوپر بحث کیوں کر رہے ہیں؟ 6 دن پہ چلو مان لیا 8 دن میں بنائی, مطلب کسی نے تو بنائی نا, خود ہی وجود میں تو نہیں آئی اتنی بڑی آپ کا کائنات. قرآن کہتا ہے کہ زمین پہلے بنائی اور پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اگر آسمان نہیں ہے اور چاند سورج نہیں ہے تو آپ کے دن کیلکولیشن کیسے ہوئی؟ اچھا ختم, ٹاٹا بائے بائے. کیا ریپیٹ ختم نہیں, آپ سمجھائیے ریپیٹ کیجیے نا, اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ دیکھیں اچھا بھائی, repeat اگر کرنا ہے صاحب. رول ہے نا تو اس میں یہ بھی رہنا آپ چاہیے لوگ بھی کہ اگر rules کوئی follow کرو نا. کوشچن کر رہا ہے اس پہ ہنسنا نہیں ہے, آپ نے جواب دینا. ٹھیک ہے, میں نے سوال دوبارہ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو ٹھیک ہے, سوال سمجھ نہیں آیا تو آپ کو بولنا پڑے گا کہ آپ کو سوال سمجھ نہیں آیا. سمجھ لگی؟ ٹھیک ہے. ہاں جی, آپ کا قرآن میں اللہ کہتا ہے اس نے پہلے ہاں زمین بنائی, زمین پہ ٹھیک چرند پرند بنائے, گھاس بنائی, ٹھیک جانور بنائے, سارا کچھ بنایا. اس کے بعد وہ اچھا آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ٹھیک. جب وہ آسمان کی طرف بعد میں متوجہ ہوا ہے اور سورج چاند تارے بعد میں لے کے آیا ہے تو اس نے دن کی کیلکولیشن کس طریقے سے کی ہے؟ اچھا, یہ چیز ٹائم کے باہر ہو سکتی نا, اگر آپ لوگوں کے پاس آنسر نہیں ہے چیزوں کا تو یہ چیز ٹائم سے کے باہر ہو سکتی ہے تو سکتی پھر نا. دن نہیں ہے. They are not days. Then those are not days. واو, بہت اللہ زبردست. says when Allah says that کہ میں نے 8 دنوں میں یہ بنائی ہے, کائنات بنائی ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں that is ارے سوال اس پہ نہیں ہے بھائی, سوال آپ سمجھے کیا؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پہلے زمین بنائی ہے, اس میں گھاس بنایا ہے, اس میں جانور بنائے, اس کے بعد آسمان بنائے. لیکن یہ ایک چیز ایڈ کر رہا ہے, ایک چیز یہ ایڈ کر رہا ہے کہ سیلیسٹیل باڈیز بھی آسمان میں آتے ہیں. دیٹس ناٹ ٹرو. وہ آسمان میں کہاں پہ نہیں آتے آتے ہیں؟ ہیں زمین میں. celestial body؟ Celestial bodies بھی اچھا, اس اینگل سے اگر میں دیکھ بھائی, اگر اس اینگل سے میں سوچتا ہوں if there is life possible on Mars, ٹھیک ہے, تو کیا مارس پہ بیٹھے ہوئے بندے کے لیے ارتھ آسمان نہیں ہے؟ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیلیسٹرل باڈیز کی جو بات کر رہے ہیں وہ میں ستاروں اور آسمان کے سورج کی بھی بات کر رہا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, اللہ نے زمین کے علاوہ کسی پلانٹ کا ذکر نہیں کیا. آپ مجھے ثابت کر دیں قرآن کی کسی بھی آیت سے کہ اللہ نے زمین کے علاوہ کسی اور پلانٹ کا ذکر کیا. جب میں کچھ ثابت کرنے کے لیے بولتا ہوں تو یو سے آئی ڈونٹ نو. کیا مطلب آئی ڈونٹ نو؟ میں نے تمہیں سمپل کوشچن کیا, what was the cause of the big bang, you say I don't know. I don't, it is a theory bhai, how can I prove you a theory? اچھا, میں نے پھر یہ کوشچن بھی کہا تھا کہ لائف کیسے بنی, you say I don't know. تو اس سے اللہ کیسے سچا ثابت ہو گیا؟ گاڈ نے بنائی لائف, گاڈ نے بنائی. آپ نے سوال مجھ سے پہلے نہیں کیا تھا, اب کر رہے ہیں. آپ نے اب ایکسپلسٹ سوال کیا ہے کہ لائف کیسے بنی, گاڈ نے بنائی. کہاں سے؟ کس گاڈ نے؟ what do you name that God? I can name them that God, یہوہ. چلو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. یہوہ نے بنائی کہاں سے وہ چیز, پہلی لیونگ آرگنزم یا پہلی لیونگ سیل بنی کہاں سے ایگزیکٹلی؟ اس نے بنائی ہے. He God can create anything. اس نے اپنے اندر سے اپنی شبیہ سے بنایا, اپنی روح سے کریٹ کیا. Why don't you call Yehovah as Allah? Why can I? How can I? How can نام I? میں کیا ہے؟ کال کرتے ہو کیا مطلب نام میں کیا ہے؟ نام میں اوکے پرفیکٹ. آپ مجھے یہاں پہ ابھی کہہ دیں کہ جو بھگوان رام, بھگوان یہوہ اینڈ بھگوان اللہ, they are all the same, and آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے. If my Allah fulfills the criteria that Allah fulfills, I can say Ram as well. If he fulfills the criteria of being Allah. Perfect. بھگوان رام came into this earth, lived as a human being, تاکہ لوگوں کو دکھا سکے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے. I won't recognize a human being as God. بس بات ختم ہو گئی نا. So then these are different. So don't go into that. These are different gods. الگ ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پوائنٹ الگ نہیں ہے, پوائنٹ وہی ہے. The whole idea is کہ اللہ کو آپ ثابت کریں اگر کرنا ہے تو. میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ لیٹس فار ایگزامپل اللہ بننے کے 5 کرائٹیریا ہیں, ٹھیک؟ کیا اللہ بننے کے 5 کرائٹیریا؟ اللہ بننے کے 5 ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. 5 کرائٹیریا نہیں ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. سپوز کریں کہ اللہ بننے کے لیے 5 کرائٹیریا ہیں. اگر وہ کرائٹیریا یہ کس نے بنائے 5 کرائٹیریا, مسلمان نے یا آپ نے؟ نہیں, میں جسٹ سمجھانے کے لیے تمہیں بتاتا ہوں, جسٹ فار دی سیک آف سمپلسٹی. کیوں بھائی, اگر آپ کا کوئی کرائٹیریا ہے, ایک سیکنڈ, کیونکہ آپ نے ابھی کہا رام بینگ اے ہیومن کین بی گاڈ, اسی لیے میں بول رہا ہوں.
नहीं, आई एम नॉट सेइंग ह्यूमन कैन बी गॉड. किसने कहा है? क्या स्टूपिड बात कर रहे हो? ये आपके मौलवियों की पढ़ाई की बात है. ह्यूमन कैन नॉट बी गॉड. आपने अभी कहा राम जो एक ह्यूमन थे, क्या वो गॉड हो सकते हैं? मैंने कहा नहीं, अगर वो ह्यूमन है. नहीं, आपने गलत समझा है और आपने गलत सुना है. अगर आप गलत सुनते हैं तो दोबारा पूछें. मैंने ये नहीं कहा कि ह्यूमन कैन बी गॉड. आई सेड गॉड कैन बिकम अ ह्यूमन. इसमें क्या मसला? Why does God need to become a human? इट डजंट मैटर. उसकी नीड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता. वो उसकी मर्जी है. गॉड कैन बिकम अ ह्यूमन. उसकी मर्जी. अभी तक ही इज गॉड. अभी तक आपका जो गॉड है यहिया जो आपने अभी कहा, वो कब तक कितनी बार गॉड ह्यूमन केम एज अ ह्यूमन बीइंग एज यशुआ. अच्छा, मतलब आप उसको गॉड मानते हो? मैं मर्जी में मानता हूं. क्या तकलीफ है? मुझे क्यों नहीं होगी तकलीफ भाई? क्यों नहीं होगी तकलीफ? ओके चलो तकलीफ बताओ. आपको मेरे मेरे अल्लाह से तकलीफ है तो मुझे भी तेरे अल्लाह से तकलीफ नहीं है. आपके अल्लाह की तालीमात से तकलीफ है हमें. देखिए वंस अगेन, हमें दोबारा सुने. मुझे आपके अल्लाह से तकलीफ नहीं है. आप अल्लाह को अल्लाह मानते रहो, मुझे उसका झांट फर्क नहीं पड़ता. मुझे मसला है कि अल्लाह ने जो बता रहा हूं ना, मुझे मसला है कि अल्लाह ने जो आपको तालीमात दी हैं पूरी दुनिया की कत्लो कताल की, अपंगता की, स्टुपिडिटी की, मुझे उससे मसला है. आई डोंट केयर कि आप दुनिया में किस गॉड को मानते हैं. मानते रहे. ठीक है. दैट मींस कि आप अल्लाह को रिकॉग्नाइज करते हो बट नॉट हिज टीचिंग्स. मैं अल्लाह को शैतान मानता हूं. मैं मानता हूं कि देयर वाज अ डेविल. मैं मानता हूं. आपने सही क्वेश्चन किया. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ब्रदर आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन. व्हाट आई बिलीव इज कि कोई डेविल था, कोई बहुत बड़ी शैतानी ताकत थी जो मोहम्मद के पास आती थी और वो मोहम्मद को इस किस्म के शैतानी चीजें देती थी. क्योंकि मेरे मुताबिक एक इंसान कभी भी इतना बड़ा शैतान नहीं हो सकता जितना बड़ा मोहम्मद शैतान था. तो लिहाजा कोई बहुत बड़ी शैतानी ताकत थी जिसको मोहम्मद गॉड समझ बैठा और उसने उसको अल्लाह का नाम दिया. अदरवाइज एक ह्यूमन बीइंग कभी भी इतना बड़ा शैतान नहीं हो सकता. इंडिया में एक वो असुर है जिसके कोई ढेर सारे सर होते हैं, जिसको हर साल जलाया जाता है. क्या नाम है साहिल उसका, जिसके वो ढेर सारे सर जिसको हर साल जलाते हैं? रावण. राइट. अगर मैं मोहम्मद को रावण से भी कंपेयर करूं ना, तो रावण, मेरा मतलब है रावण खुदा बन जाएगा मोहम्मद के सामने. लाइक रावण जिसको हर साल जलाया जाता है, ही विल बी गॉड इन फ्रंट ऑफ मोहम्मद. तो प्रॉब्लम ये है कि इतना नीच किस्म का शख्स हो ही नहीं सकता. लिहाजा आई बिलीव कि अल्लाह जो था मोहम्मद का, इट वाज ए डेविल, एक बहुत बड़ा शैतान था जो कि मोहम्मद को बातें आगे बताता था. दैट्स माय बिलीव. गॉट योर पॉइंट. एग्जैक्टली, आई गॉट योर पॉइंट. दैट मींस कि जो अल्लाह मोहम्मद मतलब हमें दिखा रहा है, दैट वाज अ डेविल. ठीक? एब्सोल्युटली राइट. Who according to you is Allah? Who according to you is the supernatural power then? According to me? कोई जो बता. Yahuwah. अच्छा, you say that Yahuwah was also a human being. He came as a human being. He was not a human being. Two different things. He came as a human being and he died as well. Yeah, why not? Human होगा तो human मरेगा भी. How can a God die? God cannot die. God cannot die. God cannot die. एडम साहब यार, बाबर भाई प्लीज एक मिनट रुको. एडम साहब, ऐसा तो ये फ्री स्टाइल डिस्कशन तो नहीं चल सकती ना. अगर आपने अभी जो क्लेम किया है अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, ये उससे अग्री करते या नहीं करते? अगर अग्री नहीं करते तो किस बेसिस पे नहीं करते? पहले वो डिस्कशन हो जाए ना, फिर वो वहां पे जाए. मैं भूल जाऊंगा. अगर इनका बेसिक आर्गुमेंट होता है ना कि गॉड इस दुनिया में नहीं आ सकता. लेट्स फिनिश दैट एंड देन विल गो. चलो ठीक है. देखो भाई, इस पॉइंट को लेके आना जो आपने अभी बताया. हाँ, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ. सुन ले जवाब. हाँ, सुन ले जवाब. मैंने कहा क्वेश्चन नहीं बोला अभी, मैं जवाब सुनूंगा. और मुझे पता तेरा सवाल क्या है. तमाम मुसलमानों का एक ही सवाल होता है. नहीं भाई, तू डर मत, पहले सवाल सुन. यार मेरा जवाब सुन ले. तेरा सवाल उससे पूरा नहीं होगा तो फिर बोली. देखो, गॉड हर वक्त हर जगह भौंक साले. अब गालियों पे तो आएगा, मुझे पता है ना. अरे यार तेरा सवाल है कि गॉड, हाउ डज गॉड डाई, उसी का जवाब दे रहा हूँ. मुझे पता तेरा सवाल क्या है. लेट मी आंसर. अच्छा, भौंकता तू है. तेरा मोहम्मद भौंकता था, कुत्ते की तरह बगल भौंकता रहता था. तभी उसे पता नहीं था क्या लिखना है. बाबर, मैंने आपको समझाया था कि आप अच्छे से बात करेंगे. आपसे रिक्वेस्ट है कि ये फालतू हरकत नहीं करे, वरना जबरदस्ती मोहम्मद साहब की गुस्ताखी की वजह ना बने.
آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے یہ فالتو گیری نہ کرے. یہ ایک آپ کو موقع دے رہا ہوں میں, اگر اس کے بعد آپ حرکت کریں گے تو میں آپ کو پھر یہاں سے نکال دوں گا, ٹھیک ہے؟ آرگیومنٹ پہ آپ بات کریں, جو سوال ہے وہ رکھے, جواب لے, ہمارے جو سوال ہے اس کے جواب دے. یہ بھوک مت, یہ سب اس طریقے کی بات ابھی آگے نہیں کرنا آپ پلیز. بھائی اوکے سوری کنٹینیو آنسر. If God is omnipresent and God is beyond time and space, اگر خدا کوئی بھی خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے اور وہ اومنی پریزنٹ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کی ملٹیپل اینٹیز ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے. اگر وہ اپنی ایک اینٹی میں ہیومن شیپ میں آ جاتا ہے, اس کے لیے وہ ٹائم ہی نہیں ہے, اس دنیا پہ وہ ٹائم ہے, اور وہ اپنی اینٹی میں سیم پوزیشن پہ آؤٹ آف ٹائم اینڈ اسپیس آلریڈی موجود ہے بیکاز از آلریڈی اومنی پریزنٹ. لہٰذا وہ ایک اینٹی لیتا ہے اور وہ اینٹی چونکہ ہیومن فلیش اینڈ بلڈ ہے اور ہیومن فلیش اینڈ بلڈ ہیز ٹو ڈائی, سو اٹ ہیز ٹو کم ایٹ اے سرٹن ٹائم. اس کو ایک سرٹن ٹائم, ہمارے لیے ایک سرٹن ٹائم پہ آنا ہے اور ہمارے لیے ایک سرٹن ٹائم پہ اس کو جانا بھی ہے. دیٹ از وائی ہمیں لگا کہ ایک ٹائم پہ وہ آیا اور ایک ٹائم پہ وہ مر گیا, لیکن بیکاز ہی از گاڈ اور وہ بیونڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس ہے, تو لہٰذا نہ تو وہ آیا نہ وہ گیا, بیکاز اس کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس میٹر نہیں کرتا. لیکن پرابلم آپ لوگوں کے لیے اس لیے آ جاتا ہے کیونکہ اسلامک اللہ جو ہے وہ ایک ٹائم اور ایک اسپیس کے اندر موجود ہے, وہ ٹائم اور اسپیس کے باہر نہیں ہے. چونکہ اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر موجود ہے, کیونکہ اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر موجود ہے, اس وجہ سے آپ لوگ اس چیز کو پرسیو ہی نہیں کر سکتے ہیں. دیٹ از وائی اٹ ہیپنز. ہاں کیا غلط جناب؟ مسلمان یہ نہیں بولتے, مسلمان یہ کبھی نہیں بولتے کہ اللہ کین بی انسائڈ اسپیس اینڈ ٹائم. اگر اللہ انسائڈ اسپیس اینڈ قرآن بولتا ہے, قرآن بولتا ہے. ہاں کیا بولتا ہے قرآن؟ بولتا ہے کہ اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے. کون سی آیت میں؟ قرآن چیپٹر نمبر 32 آیت نمبر 5. آپ دکھا سکتے ہیں؟ میں دکھا سکتا ہوں سر, آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں. پلیز یہ لیں میرے پیارا بھائی. اللہ جو ہوتا ہے وہ ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ہے. یہ دیکھیے کون سی ٹرانسلیشن پڑھیں گے, اردو, ہندی, انگلش, کیا پڑھیں گے؟ He arranged each matter from the heavens to earth, then it will ascend to him in a day. Extent of ارے یار ہاں میں زوم کیا آپ کے لیے. He arranged each matter from the heavens to the earth, then it will ascend to him in a day, the extent of which is 1,000 years. اردو دکھائیے بھائی تو ذرا تھوڑا سا اوپر. سو بیسیکلی آپ کا اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اللہ کا بھائی سکون 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 آپ نے پڑھا, میں آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں. دی ایکسٹینٹ آف وچ از 1,000 ایئرز. یہ لیں اردو پڑھیں. وہ ایک سیکنڈ تدبیر کرتے ہیں اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف, پھر وہ امر جو چھو بریکٹے مت پڑھیں, بریکٹے عربی میں نہیں ہے. ایک دن میں جس اللہ کے ایک دن کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1,000 برس ہے. اللہ کا ٹائم جو ہے وہ سلو چلتا ہے, وہ مگر وہ ہے ٹائم اور اسپیس کے اندر. ہمارا 1,000 دن گزرتا ہے تو اللہ کا ایک گزرتا ہے. سامنے لکھا ہوا ہے ایک دن. اللہ جب تدبیر کرتا ہے ایک دن اس کی تمہاری 1,000 سال کے برابر ہے. میں ایک اور آیت دیتا ہوں آپ کو, ہاں نا چیپٹر نمبر 20. ہاں یار ایک ہی بات ہے, چیپٹر نمبر 22 کی آیت نمبر 47 بولتی ہے. ارے بھائی ایک ہی بات ہے, آپ کو ملٹیپل آیتوں سے ثابت کرو. یار میں بیٹھا ہوں نا, کیوں بیٹھا ہوں؟ آپ کے دماغی حالت کو صحیح کرنے کے لیے بیٹھا ہوں, اور کس لیے بیٹھا ہوں؟ میں دے رہا ہوں. ارے بھائی وہی سالوں کر رہا ہوں میں, کیا دماغی حالت کو صحیح کرنا, میں نے آپ کو پاگل نہیں کہا. یہ دیکھیں, but Allah will never fail in his promise, and indeed a day with your Lord is like 1,000 years of those which you count. یقیناً دن آپ کے رب کے نزدیک 1,000 برس کا ہے, اس حساب سے جو گنتی تم پوری کرتے ہو اس دنیا میں. یہ دیکھیں اب اس کو پورا پڑھ لیں. اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلد مچا رہے ہیں, اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا, اور یقیناً ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب یعنی کہ اللہ کے نزدیک 1,000 سال برس کے برابر ہے. بات ختم. نہیں بات ختم نہیں ہوئی. یہ اس ٹائم کی بات کرتا ہے when we will be facing when Allah will be interacting with his جب ہم اپنے اللہ کے سامنے ہوں گے. At that time Allah may enter the space and time. ہیلو بھائی, اللہ may enter یا اللہ does enter.
ارے یار انگلش کی ادھر ادھر ہو جائے گی وہ مت ٹینشن لو, یہ تب کی بات ہے, واپس آتے اٹ از اباؤٹ دی ڈے آف ریزریکشن. ایک سیکنڈ, دس آیا از اباؤٹ دی ڈے آف ریزریکشن. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈے آف ریزریکشن وہ دن ہوگا جس دن میں اللہ ٹائم اور اسپیس کے اندر ہوگا, اس سے پہلے اللہ ٹائم اور اسپیس سے باہر ہے. ہم اللہ کے سامنے ہوں گے اور ہمارا جو اس ٹائم جو یہ آیت جو بول رہی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے جو دن ہوں گے وہ بڑے ہوں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمارے ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں. ایک تو یہ مے بھی اور مے کوئی چیز نہیں ہے, قرآن از ویری کلیئر. قرآن میں اللہ کہتا ہے انڈیڈ اے ڈے, یہ نہیں کہتا کہ وہ دن, دیٹ ڈے نہیں کہتا. ذالکل یوم کی بات نہیں ہو رہا یہاں پہ, دیکھیں کہاں پہ ہو رہا ہے, وَإِن بے شک یومن اے ڈے, ناٹ دیٹ ڈے, وہ دن کی بات نہیں ہو رہی, ڈے آف قیامہ کی بات نہیں ہو رہی. وَإِن بے شک یومن ایک دن, اندا تمہارے ربو کا رب کے پاس, کا الفی 1000 years سنازر ممتعدن. یہاں پہ کوئی اسپیسیفک ڈے کی بات نہیں ہو رہی. آپ مجھے ثابت کریں کہ اللہ اسپیسیفک ڈے کی ہی بات کر رہا ہے. چلے ارے بھائی جب ہم لوگ اللہ کے سامنے ہو جائیں ہوں یہاں گے, پہ نہیں لکھا ہوا کہ ہم لوگ اللہ کے سامنے ہوں گے, کہیں نہیں لکھا اس آیت میں. یہی تو لکھا ہے آپ لوگوں کا وقت, جو ہمارا وقت ہوگا اللہ کے سامنے وہ کب ہوگا, ہمارے وقت کا, اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں اس حساب سے جس کی تم گنتی کرتے ہو, یعنی کہ جس کی میں آج اس زمین پہ گنتی کر رہا ہوں, وہ 1000 دن جو ہماری زمین کی گنتی کے ہیں وہ اللہ کا ایک دن کے برابر ہیں. ایگزیکٹلی وہ اللہ از ود ان ٹائم اینڈ اسپیس. بھائی دیکھو تم دو بندے بیٹھے ہوئے ہو, مجھے ثابت کر دو اس آیت میں کہاں لکھا ہے قیامت کا دن پلیز. ہاں ہم میں بتاؤں گا. اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں, عذاب کب ہوگا؟ جی کب ہوگا عذاب؟ پتہ نہیں کب ہوگا, جب بھی ہوگا. آگے چلیں, آپ کو قبر میں بھی عذاب ملتا ہے. قبر میں فرشتے آتے ہیں آپ کے اوپر تھوڑے پھینکتے ہیں, قبر کا عذاب علیحدہ ہے. یہ کون سا عذاب ہے اللہ نے نہیں کلیئر کیا یہاں پہ. میری بات آ رہی ہے؟ ان لوگوں کی آواز گئی ایڈم, میری بات کی ان لوگوں کی گئی, یہ لوگ کی گئی ہے. ہاں جی ہیلو, ہاں بابر صاحب, ہاں بابر صاحب جی آپ کچھ بتا رہے تھے کہ اللہ کین انٹر اور اسپیس اینڈ ٹائم, وہ آیت اللہ کین انٹر اسپیس, میں نے کہا ہے کہ اللہ ہمیشہ کسی اسپیس اینڈ ٹائم میں ہے. نہیں آپ نے کہا تھا I never said کہ اللہ کبھی اسپیس اینڈ ٹائم میں آتا ہے, میں نے کہا اللہ ہمیشہ اسپیس اینڈ ٹائم میں ہے. ٹھیک ہے, اللہ کی اپنی اسپیس اینڈ ٹائم ہے اور وہ اللہ اس اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہے, اور وہ اس کا جو ایک دن ہے وہ ہمارے دن کے 1000 سال کے برابر ہے. Exactly, he can have some different rules of science, but وہ rules جو ہمارے سائنس کے رولز ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں گے ہمارے رول سے. He can have his own science. اس کا مطلب ہے اللہ is in a time and space. End of discussion. اللہ کا اگر اللہ جی بولیں کیا کہہ رہے ہیں, وہ ٹائم جو اللہ کا ٹائم اینڈ اسپیس ہوگا that may be different from ours. We cannot think about that. No matter. Perfect بھائی, perfect. This is very good. So بابر اللہ از in a different time. Perfect. اس کا مطلب ہے اللہ اپنے ٹائم میں پیچھے نہیں جا سکتا, کیونکہ جو ٹائم گزر گیا وہ گزر گیا, وہ آپ اس میں ریوائنڈ نہیں کر سکتے. آئنسٹائن کی تھیوری سنی ہے کبھی؟ اوکے پرفیکٹ. سو اللہ کے پاس ایک ٹائم مشین بھی ہے جو کہ بیک ان ٹائم جا سکتا ہے. پرفیکٹ. اگر اللہ بیک ان ٹائم چلا گیا, پرفیکٹ, ڈزنٹ میٹر. سو اگر اللہ بیک ان ٹائم چلا گیا تو وہ اس ٹائم میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اللہ ہر وقت ہر جگہ میں موجود نہیں ہے. کیسے؟ آپ نے تو ابھی کہا اللہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے. میں نے کب کہا اللہ ہر جگہ موجود ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا گاڈ ہر جگہ موجود ہے. ایک سیکنڈ, میں نے کہا گاڈ ہر جگہ موجود ہوتا ہے. اللہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا اللہ از شیطان. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے محمد کا اللہ از شیطان, اٹس دا بگیسٹ ڈیول ان دا ہسٹری آف ڈیول. محمد کو خود کو کچھ پتا نہیں تھا, اور ڈیول جو ہے وہ کسی نہ کسی ٹائم اینڈ اسپیس میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ از پریزنٹ ان اے ٹائم ان اے اسپیس وچ از ڈفرنٹ دین آورز, جو کہ ہم سے فرق ہے. میرا تو بیس آرگیومنٹ ہی یہ ہے کہ گاڈ کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس نہیں ہوتا, اللہ کے لیے ہے, اور اللہ ایک شیطان ہے. دیٹس مائی بیسک آرگیومنٹ. میں نے تمہیں ابھی بتایا کہ جو اللہ کا اسپیس اینڈ ٹائم ہے وہ ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. ڈفرنٹ ان دا سینس ناٹ اونلی کہ ڈفرنٹ ان دا سینس اللہ نے قرآن میں مانتا ہوں ڈفرنٹ ہے, میں تو مانتا ہوں ڈفرنٹ, جسٹ اتنا ہی ڈفرنٹ نہیں کہ اس کی ڈیوریشن ڈفرنٹ ہوگی, اس کی تمام پراپرٹیز ڈفرنٹ ہو سکتی ہیں. وہ ہماری سمجھ سے پرے چیز ہے, مطلب جو ہم سوچ نہیں سکتے, ہمارے سمجھ سے باہر, وہ کوئی بھی سمجھ بھائی میں کہتا ہوں ایسی آیت آپ کے پاس قرآن میں ہے ہی نہیں جو آپ بول رہے ہیں, لیکن جو میں بول رہا ہوں وہ آیت قرآن میں نے آپ کو دکھائی ہے.
لیکن آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں بھائی اس کا. بھائی آپ صحیح کرتے ہیں, یہ لے پکڑے, میں دوبارہ لے آتا ہوں, عربی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ترجمہ آپ کرتے ہیں, اور اگر آپ نے ستے کا ساتھ دیتے ہوئے ترجمہ کرنا, انڈین ہے پاکستانی ہے؟ پاکستانی ہے. سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ترجمہ کریں, یہ قرآن کی آیت ہے آپ کے سامنے جی, ایک ایک لفظ پڑھیں اور ترجمہ کرتے جائیں. جی آپ نیچے آئے اردو میں, آئیے اردو میں. ارے بھائی عربی, اگر آپ نے اپنا ترجمہ کرنا ہے تو اردو میں کیوں آؤں؟ اب آپ نے عربی کو ترجمہ کرنا ہے کہ اردو کا ترجمہ کرنا ہے؟ میں نے تفسیر نہیں پوچھی آپ سے, اردو کا ترجمہ نہیں کر سکتے آپ, اردو کی آپ تفسیر بنا سکتے ہیں, اور میں نے آپ سے تفسیر نہیں پوچھی, میں نے کہا ہے عربی کا آپ ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے میں نے کر دیا بھائی. پہلا لفظ کیا مطلب ہے؟ میں لفظ نہیں, میں پورا سینٹنس بتاتا ہوں آپ کو. نہیں پہلے لفظ بائی لفظ ترجمہ کرنا, پھر ہم آگے جائیں گے. لفظ بائی لفظ کیوں؟ آپ کو سینٹنس کے ساتھ مطلب ہے نا. اچھا کیجیے لفظ بائی لفظ, کیجیے آپ کیجیے لفظ بائی لفظ, ہم بتائیں گے. میں کیوں کروں؟ آپ نے ترجمہ چینج کرنا ہے, کیونکہ میں تو جو آپ کے اسکالر ترجمہ لکھا ہے وہ دکھا دیا آپ کو. اب آپ نے کہا وہ ترجمہ غلط ہے, آپ ترجمہ کریں گے, تو لفظ بائی لفظ غلط ترجمہ ٹھیک ہے, سمجھتے غلط ترجمہ, معنی غلط ہے, آپ نے ترجمہ بھی نہیں سمجھا. تو ترجمہ صحیح ہے, پرفیکٹ. ناؤ آگے چلتے ہیں جی, ترجمہ صحیح ہے, سب لوگوں نے سنا جی, 7,000 لوگوں نے سنا ترجمہ صحیح ہے. آئیے سر ترجمہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں. انگریزی میں پڑھیں گے یا اردو میں پڑھیں گے؟ اردو میں لیکن ہم پڑھیں گے ہم. اور یہ لوگ عذاب کے بارے میں آپ سے جلدی مچا رہے ہیں. رک گیا. کون لوگ عذاب کے بارے میں جلدی بتا رہے ہیں؟ عذاب کب آئے گا؟ عذاب جب بھی, جیسے ہی آپ بنیں گے اسی وقت آپ کے اوپر عذاب آئے گا, اگر آپ برے بندے ہیں. تو اس وقت ہم کہاں ہوں گے؟ قبر میں. ناٹ ان دس اسپیس, مطلب یہ والا اسپیس اور ٹائم تو نہیں ہوگا نا وہ؟ نہیں, کوئی ڈفرنٹ اسپیس آف ٹائم ہوگا. بالکل ہو بھی نہیں سکتا, ٹائم اینڈ اسپیس ہو بھی نہیں سکتا. دیر میں بی سم تھنگ ایلس. نو دیر ول بی ٹائم اینڈ اسپیس, کیونکہ محمد ہے کہ آپ قبر میں سوئے رہیں گے اور سب سے پہلے محمد ہوگا جو جاگے گا. سو ڈونٹ ٹیل می دس. یہ حدیث ہے مبارکہ صحیح مسلم کی, سب سے پہلے محمد جاگے گا. ہم قبر میں آ جائیں گے, قبر میں سینیریوز, قبر میں ہماری فزکس, قبر میں ہمارا سائنس ڈفرنٹ ہو جائے گا. بالکل بالکل, ٹائم اینڈ اسپیس فرق ہوگا آپ کا, میں مانتا ہوں, یہ تو میں نے مان لیا. کیوں بار بار بول رہے ہیں؟ یہی بات میں یہ بتاتا ہوں کہ ٹائم اینڈ اسپیس جو آپ یہاں کا لیتے ہو, دیٹ میں بی کمپلیٹلی ڈفرنٹ فرام دیٹ اسپیس. بالکل سر, میں ایگری کرتا ہوں, بالکل ایگری کرتا ہوں. اب پرابلم ایگری کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ٹائم اینڈ اسپیس میں ہے بھائی, یہی تو بات ہے. ارے بھائی میں ریپیٹڈ بتاتا ہوں کہ وہ ٹائم اینڈ اسپیس, دیٹ کین بی اینی تھنگ. یو کین ناٹ کمپیئر. آئی ایگری بھائی, میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے. کتنی دفعہ ایگری کروں؟ ہاں اللہ کا ٹائم اینڈ اسپیس فرق ہے, یس ایگری کر رہا ہوں. وہ اللہ نے اگلے پورشن آف دا آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کا ٹائم سلو چلتا ہے, وہ دنیا کے 1000 سالوں کے برابر ایک دن میں رہتا ہے. اب وہ رانگ ہے. یہ کس کے لیے بتایا گیا ہے بھائی؟ لوگوں کے لیے نا, تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آئے. ہاں ہمارے لیے. سو ہمارا ایک سال اللہ کے ایک دن کے برابر ہے, اور اللہ نے کس لیے بتایا؟ تاکہ ہمیں سمجھ آئے, تاکہ ہمیں سمجھ آئے. ابھی آپ نے بولا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے. ایگزیکٹلی تاکہ ہمیں سمجھ آئے. اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کہ اس کا مطلب ہے 1901 سے لے کے 1999 تک, یہ کتنا بنے گا؟ سوری, ابھی جب کیلنڈر ہمارا سٹارٹ ہوا 00 میں سٹارٹ ہوا, ٹھیک ہے, 01 سے 01 سے لے کے آج 2023 تک اللہ کے 2 دن گزرے بس. یہ آپ پھر سے غلط بول رہے ہیں. تو پھر سے سامنے لکھا ہے ایک دن آپ کے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے. اس حساب سے تو گنتی تم کرتے ہو, یعنی کہ میں کرتا ہوں, جو محمد کرتا ہے. عذاب کا ٹائم یہ الگ بات ہے. ارے بھائی عذاب کا ٹائم ہے ہی نہیں, لکھا ہی نہیں عذاب کا ٹائم. ابے اوپر تو لکھا ہے, کہاں لکھا ٹائم, کہاں لکھا عذاب کا ٹائم؟ اور اللہ ہرگز نہیں کرے گا. اور یقیناً اللہ کے ایک دن تمہارے 1000 برس کے برابر ہے. اس میں یہ نہیں کہا اللہ نے کہ وہ جو عذاب والا دن ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا. یہ بھائی جو یہ ہائی لائٹ کر کے نا, یہ کون سے ریفرنس میں بولا گیا ہے؟ یہ اوپر والے سینٹنس کے ساتھ جڑا ہے کہ نہیں؟ بالکل یہ اوپر والے سینٹنس کے جڑا ہوگا نا. ارے یار جڑا ہے, کیوں رو رہے ہو؟ جڑا ہے, میں مانتا ہوں جڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ عذاب کا انتظار کر رہے ہو, عذاب کے بارے میں جلدی مت مچاؤ, عذاب کے دن کا انتظار کرو. اللہ کے نزدیک عذاب بہت نزدیک ہے. کیوں؟ اللہ کے لیے وہ کچھ دن ہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا ایک سال جو ہے وہ اللہ کے لیے ایک دن ہے. تو عذاب کے دن کا ویٹ مت کرو. اللہ کے مطابق عذاب بہت قریب ہے, تمہارے لیے دور ہے, اللہ کے لیے بہت نزدیک ہے. دس از وٹ اللہ نہیں. دیکھ بھائی یہ جو تو بتاتا ہے نا کہ اللہ ہمارا ایک دن کچھ اللہ کے 1000 دن کے برابر ہیں, یہ تو پھر میں نہیں بتاتا, قرآن میں لکھا ہے, سامنے لکھا ہے.
सामने लिखा है, कुरान में लिखा है, लेकिन पहले ही लिखा है, और ये लोग अजाब के बारे में जल्दी मचा रहे हैं। ठीक जी, क्या मतलब है इसका? चलो अब आप ही एक्सप्लेन करो, क्या मतलब है इस चीज का? अजाब के बारे में जल्दी मचा रहे हैं, दैट मीन्स की बात अजाब के टाइम की हो रही है। भाईजान मैं यही पूछ रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? वो जो लोग थे वो मोहम्मद को क्या कह रहे थे? वो लोग थे वो मोहम्मद को क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कौन लोग क्या कह रहे थे? कौन से जिनके बारे में ये आयत है, वो मुशरिक, वो काफिर, वो क्या कह रहे थे मोहम्मद को कि ये आयत आई? कुछ मुझे उसके साथ ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस वक्त। बात ये है कि वो जब अज़ाब आएगा, एक सेकंड, डोंट टेल मी कि बात ये नहीं है। आप 4 लोग बैठे हो, आपस में डिसाइड करो कि वो लोग क्या कह रहे थे मोहम्मद को कि ये आयत आई। अरे यार वो तो लिखा ही नहीं है यहाँ पे। नहीं है ना, वो मसला नहीं है, बात इस चीज पे, पर्टिकुलर चीज पे चल रही है। एक बात इसी पे है, यहीं से गेम सेट होगी। वो लोग मोहम्मद को ये कह रहे थे कि अपने अल्लाह को अगर वो अजाब देने आता है तो दे के दिखाए, अजाब में जल्दी करके दिखाए, राइट? यही कह रहे थे ना? नहीं, हमें नहीं पता ये चीज, हमें इस चीज का नहीं। तफसीर इब्ने कसीर इस बात को कहती है कि वो अल्लाह को कहते हैं कि अपने अजाब में जल्दी करके दिखा। ठीक है, आपको चलो ठीक है, मान लिया 2 मिनट के लिए। ठीक है, ओके। अल्लाह को ये कह रहे थे दर्दनाक अजाब है। अच्छा, अब क्या हुआ? अब अल्लाह ने कहा अजाब तो मैं अपने टाइम पे ही दूंगा। ठीक है, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेगा, वो अजाब तो देगा ही देगा, राइट? बिल्कुल। और अल्लाह ने कहा कि अजाब का दिन करीब है, राइट? ये अल्लाह ने कहा दूसरी आयतों में कुरान के अंदर, द डे इज नियर, राइट? बिल्कुल। ओके, तो अब अल्लाह कहता है कि अगर वो डे नियर है, और बल्कि मोहम्मद को मरे हुए इस वक्त 1400 साल हो गए हैं, तो डे नजदीक कैसे है? नजदीक होने के लिए अल्लाह ने बताया है कि तुम्हारे 1000 साल अल्लाह के लिए एक दिन है। सिर्फ तुम्हारा 1000 साल गुजरता है, अल्लाह का एक दिन गुजरता है। तो लिहाजा मोहम्मद के मरने से अब तक अल्लाह का सिर्फ 1.5 दिन गुजरा है, तुम्हारे 1000 साल गुजर चुके हैं। और तुम लोग जो कह रहे हो ना कि अजाब क्यों नहीं आया, जल्दी करो, अजाब लाओ अगर ला सकते हो तो, भाई वो अल्लाह के नजदीक अभी दिन ही नहीं गुजरा। दैट इज व्हाट अल्लाह इज सेइंग। मैं आपको चैलेंज करता हूं अभी मैं इब्ने कसीर खोलता हूं, और अगर मेरी वाली चीज वहां पे ना लिखी हुई तो क्या करेंगे आप? इस्लाम छोड़ेंगे? नहीं भाई, हमने नहीं कहा कि काफिर जल्दी नहीं मचा रहे थे अजाब की। बात ये नहीं है। बात ये है कि जो ये 1000 क्या लिखा है, नजदीक 1000 बरस की तरह, वो जो 1000 बरस हमारे एक दिन के बराबर होगा ना, वो तभी पॉसिबल होगा जब हम रोजे माशर में उस टाइम होंगे। और रोजे माशर गया माँ के कूसरे में, इस वक्त रोजे माशर तक जाने की बात हो रही है। इट इज नॉट अबाउट रोजे माशर का दिन, इट इज अबाउट रोजे माशर तक पहुंचना। ये देखें जल्द इन अजाबों को क्यों नहीं बर्पा कर दिया था? हम सुने और पढ़ें। जल्द इन अजाबों को क्यों नहीं बर्पा कर दिया था जिनसे हमें डराया जा रहा है? लोग कह रहे थे जिनसे तू डरा रहा है वो अजाब जल्दी करके दिखा। चुनाचा वो अल्लाह से भी कहते थे इलाही ये तेरी तरफ से हक है तो आसमान पर ये कर दे और वो कर दे और 10 लाख अजाब भेज दे वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारा वो सारी बातें हैं कि भेज दे। अब उसके बाद अल अजर सरा का वक्त सजा ना करना वादा खिलाफी नहीं है। अल गरज सजा का वादा करके सजा ना करना ये वादा खिलाफी नहीं है, लेकिन रहमत इनाम का वादा फिर रोकना बुरी सिफत है, जैसे अल्लाह पाक बरा है। फिर फरमाता है कि एक दिन नहीं, एक अल्लाह के नजदीक तुम्हारे हजार दिनों के बराबर है। इट इज नॉट exactly. Do you know what just happened? If you say exactly, you are agreeing to my point. So listen very carefully first. Listen very carefully. तुम्हें बैकस्टेज किया क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आया। तुम जो बार बार आर कर रहे थे कि ये क़यामत का दिन है, सिर्फ नहीं, एक दिन, यानी कि हर एक दिन अल्लाह का तुम्हारे हजार दिनों के बराबर है। रुक अल्लाह का मत ऐड कर खुद। एक दिन कहाँ लिखा है अल्लाह का कहाँ लिखा है? एक दिन अल्लाह के नजदीक तुम्हारे हजार दिनों के बराबर है। हाँ, तो इसमें पता है रिलेटिविटी का कोई चीज पता है आपको? जब इंसान अजाब में होता है तो इंसान के लिए वो चीजें लंबी हो जाती है। अभी अजाब में नहीं है, अजाब तक पहुंचने की बात हो रही है भाई मेरे। वो रोजे महशर की बात हो रही है जब हर एक अपने पसीने में डूबा होगा। तुम इंडियन हो पाकिस्तानी हो? तुम इंडियन पाकिस्तानी हो? चाइनीज सबर कर, ओए सबर करे, इंडिया पाकिस्तानी है? चाइनीज उर्दू समझ भाई। गुस्सा कर मत दे, चल निकल, कुत्ती का बच्चा ना हो तो
گھوم پھر کے پھر وہی سامنے لکھی ہوئی چیز کو نہیں قیامت کا دن ہے، وہ سامنے لکھ کے پڑھ کے ہاں میں ایگری کرتا ہوں پھر قیامت کا دن ہے. یار اگر آپ لوگوں نے صرف حجت برائے حجت کرنی ہے نا، آتے کیوں؟ اپنا ریفرنس لے کے آؤ، ثابت کر دو قیامت کا دن ہے. ڈونٹ ٹیل می کہ میں کچھ پریزنٹ کروں. چائنیز کا بچہ نہ ہو تو اسی وجہ تمہاری یہ حالت ہے. آدھے انڈین، آدھے پاکستانی، آدھے چائنیز، پتہ نہیں کتنے کتنے باپوں نے تمہیں پیدا کیے. سامنے لکھی ہوئی چیز کو اگر تم نہیں پڑھ رہے، کہہ رہے ہو اللہ کا لکھا ہوا ہے، اردو بھی نہیں پڑھنی آتی، عربی پڑھنی نہیں آتی، پڑھنا کیا آتا ہے تم لوگوں کو یار؟ قیامت کا دن کہاں پہ لکھا؟ قیامت کا دن ہے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں عذاب مل رہا ہے اس وجہ سے دن لمبا ہو گیا؟ قیامت تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے، پوری تفسیر پڑھ دی ہے. وہ کہہ رہی ہے قیامت تک پہنچنے کی بات ہو رہی ہے، ریلیٹیوٹی پہ آگے جب عذاب بڑا ہوگا تو دن لمبا ہو جائے گا. اٹ از اباؤٹ ہاؤ یو کین ریچ دیٹ ڈے. اور وہ ریچ کرنے کے لیے اللہ کے نزدیک 1000 دن ایک دن کے برابر ہے. حد ہوتی ہے یار. میں یہاں پہ اردو سکھاؤں؟ ایڈم صاحب اس پہ تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہ کس چیز سے کیلکولیٹ کر رہا ہے اللہ؟ وہ 1000 دن سے تو مطلب اللہ بھی باؤنڈ ہے نا پھر. سر میرا بیس آرگیومنٹ کیا ہے؟ اللہ از لمیٹڈ بیکاز ہی از ان دا ٹائم اینڈ اسپیس. لائک آپ اس سے بات کر لو، آئی ایم ڈن ود دس گائے. جو میں اردو بھی پڑھا چکا ہوں، تفسیر بھی پڑھا چکا ہوں، قرآن بھی پڑھا چکا ہوں. اگر وہ بندہ کچھ بھی ریفرنس نہیں دے رہا اور صرف اپنی بات کری جا رہی ہے قیامت کا دن ہے، کسی جگہ پہ نہیں لکھا قیامت کا دن ہے، میں کیسے مان لوں قیامت کا دن ہے؟ اسے کوئی ریفرنس دے دے. میں آئی ایم ڈن ود دس. بابر صاحب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، آپ ایک ریفرنس دے سکتے ہیں سر؟ دیکھ بھائی میں ریفرنس نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، لیکن کم سے کم یہ بھی بات لکھی نہیں ہوئی کہ اللہ کا دن ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. مطلب ختم نہیں یار. آنسر دے دو. گیو می این آنسر، گیو می سالڈ آنسر. بابر بھائی جب سے جو آپ قیامت 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 کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ریفرنس آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں دے سکتے. عذاب کب آئے گا بھائی؟ ابھی تو یہ پورا ایکسپلین کیا نا آپ کو. عذاب کب آئے گا؟ آپ لوگ قبر میں آتا ہے عذاب. ابے گدھے عذاب کب آئے گا اس کا جواب تمہیں دیا ہے کہ بھائی یہ عذاب تک پہنچنے کا ٹائم اللہ بتا رہا ہے. کیا تم لوگ سنتے نہیں ہو؟ جب میں بول رہا ہوں تو اس کا کان بند ہوتے تم لوگوں کے. جب میں بول رہا ہوتا ہوں، جب میں تفسیر پڑھ رہا تھا اس کا کان بند ہے. تفسیر میں کیا پڑھا ہے؟ عذاب تک پہنچنے کے دن کے رستے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ عذاب تک پہنچنے میں نزدیک ہے عذاب. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک تمہارا 1000 دن اس کا ایک دن ہے، لہذا اللہ کے نزدیک تمہارا 1000 دن اس کا ایک دن ہے، لہذا اللہ کے لیے نزدیک ہے. ایگزیکٹلی وہی بول رہی ہے تفسیر بھی. میری بات آ رہی ہے؟ جب میں بولتا ہوں اس وقت سنا کرو تاکہ تم حجت رکھ سکو، اس وقت بولا نہیں کرو. کنکلوژن میں بتاؤ تمہارا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا دن ہے نا؟ بڑھ گئے پانڈے میں جا رہا ہوں. یہ بندہ کیا ہے تیرا جانا ہی ٹھیک بھائی. باور صاحب یہ شرم سے ڈوب مرنے کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے. میری انٹینشن ہی نہیں ہے کہ میں کچھ چھپاؤں یا جھوٹ بولوں. اس آیت میں مجھے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، آپ کچھ بھی بول رہے ہو. لیٹ آڈینس ڈیسائیڈ. ہاں تو ٹھیک ہے، اگر آڈینس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے تو ہو گئی بات، پھر ختم. ویسے بھی آپ کی آڈینس ہی کون ہوں گے؟ وہی ایکس مسلمز ہوں گے، اور کیا. ارے بھائی وہ ایکس مسلم ہوں گے تو آپ ان کو مسلمان بنا دیجئے نا، اچھا آرگیومنٹ رکھ کے. ابھی نہیں دیکھا 10 لاکھ لوگ آپ کے ملا مولوی کہہ رہے ہیں 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ ایتھیسٹ ہو گئے. اسلام میں ملا مولوی کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. کوئی مولوی کچھ بابر حیات آپ کے ملا مولوی ڈنگر لوگ ہیں. مجھے وہ نہیں پتا ہے. I don't care about that. تو آپ بول رہے ہو نا، مطلب کس کی بات پھر مانتے آپ؟ اللہ کی. میں قرآن کی بات ڈائریکٹ مانتا ہوں، حدیث کی بات ڈائریکٹ مانتا ہوں. اچھا تو یہ مطلب یہ جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے، آپ نے کہا ہم ملا مولوی کی بات نہیں مانتے، انسانوں کی بات. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا I don't care about that. I don't care about that. ہمارے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. میرے منہ میں جھوٹ باتیں مت بھرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں انہیں مانتا نہیں ہوں. ہاں میں نے کہا I don't care about who is talking what about Islam. نہیں واٹ اباؤٹ اسلام نہیں بھائی، وہ کہہ رہے 10 لاکھ لوگ اسلام چھوڑ چکے ہیں، 10 لاکھ لوگ ایتھیسٹ بن گئے. یہ تو ہونا ہی ہے. جو لوگ جو کمزور ایمان ہوں گے، جو کمزور ایمان کے لوگ ہوں گے، جن کو آیت الکرسی بھی یاد نہیں ہوگا، ان کو تو آپ پٹاتے ہو.
تو یہ تو اچھی بات ہے نا، پھر 10 لاکھ لوگ جو ہے وہ اسلام چھوڑ دیے. ہاں وہی زیادہ آ رہے ہیں اسلام میں بھائی میرے، جو پڑھے لکھے نا، جن کو سمجھ، جن کو مطالعہ کرنا آتا ہے نا چیزوں کا. اینڈریو ٹیٹ کا نام سنا ہے؟ کہاں اینڈریو ٹیٹ کا نام سنا ہے؟ ایک جگہ آ رہے ہیں، ہر ایک جگہ، ہر ایک کنٹری میں آ رہے ہیں. سنیکو کا نام سنا ہے؟ میں بتاتا ہوں ڈیٹا، رک جا. اینڈریو ٹیٹ اگر اسلام قبول کیا قرآن پڑھ کے، اس کو دنیا میں میرے پاس آ جائے، میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں. اینڈریو ٹیٹ ایک نمبر کا حرامی ہے جو لڑکیوں کو سنب کرنے کے جرم میں 2 دفعہ جیل جا چکا ہے. اور اس نے کہا تھا میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ یہاں پہ صحیح چیز لکھی ہے، عورتوں کو نیچے رکھنا چاہیے. ایسے بغیرت اور حرامی شخص کے بارے میں اسلام سے اچھی کوئی جگہ ہے ہی نہیں اس کے لیے، کیونکہ اسلام وہ واحد دین ہے جو عورتوں کو ذلیل، زدکوب اور نیچے رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ جس جو ہم قرآن پہ بات کر رہے تھے یار، وہ تو اس نے بھگا دیا، ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ 10 لاکھ پاکستان میں ایکس مسلم ہو گئے ہیں، ویسٹ میں آلریڈی 28% اینول ایکس مسلم ہو رہے ہیں. تو سر ان سے مزید بات کیا کرنی ہے؟ اینڈریو ٹٹے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اینڈریو ٹٹے کے ساتھ کبھی بھی ڈیبیٹ کرا لو. ملا تو بھی کون ملا؟ اینڈریو ٹٹے ملا ان کو. اینڈریو ٹٹے، راکھی ساونت ہی چاہیے اسلام میں. راکھی ساونت بھی گئی ہے. یہ پڑھے لکھے ہیں، یہ پڑھے لکھے ہیں. جن کے اندر دماغ نہیں ہے وہ اسلام میں جا رہے ہیں، اور جن کا دماغ تھوڑا سا بھی کھل رہا ہے وہ اسلام چھوڑ رہے ہیں. تو یہ بول رہے ہیں ایمان ان کا کچا ہے. ایمان کا کام تھوڑی ہے بھائی، دماغ کا کام ہے. امیجن کرو ریپریزنٹیٹیو کون ہے ان کا؟ اینڈریو ٹٹے. بھائی میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، بلکہ پورے دنیا کے ملا مولوی کو چیلنج کرتا ہوں. مجھے ایک ڈیٹا بتا دو جہاں پہ جو لوگوں سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہو کہ آپ نے اسلام. ہاں سوری آئی ایم لیونگ فار ا وائل، آپ کنٹینیو رکھیں، میں تھوڑی دیر کے لیے نکل رہا ہوں. ہاں تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں سارے ملا مولوی اور جو یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگ اسلام قبول کر رہے، اسلام قبول کر رہے. ایک چیلنج، مجھے وہ پرسنٹیج بتا دو ان مسلمانوں کا جنہوں نے پوری قرآن اور رسول اللہ کا پورا کیریکٹر پڑھ کے اسلام قبول کیا. کوئی ایک بتا دو ڈیٹا، کتنا پرسنٹ ہے معلوم پڑ جائے گا. او بھائی جو بیوقوف لوگ تمہارے گروپ میں انٹر ہوتے ہیں انہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہوتا ہے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہوتا ہے اسلام کو. وہ جو تم اوپر اوپر کی باتیں بتاتے ہو نا، وہ سن کے کچھ بیوقوف گدھے جو ہے وہ اسلام میں آ جاتے، اور اب تو وہ بھی مشکل ہو